الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم آج کی نظم شروع کریں، میں آپ سے امادگی کو سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ مسلمان سال میں کتنے تہوار مناتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کو یقیناً آتا ہی ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی جیسا کہ عید قربان یعنی کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہونے والی ہے 1 اگست کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ عید قربان کس کی یاد دلاتی ہے؟ عید قربان کس کی یاد دلاتی ہے؟ سب کو پتا ہوگا، کیونکہ عید قربان ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ ہم قرآنی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے، اس کا ترجمہ بھی، ٹھیک ہے؟ چلے ہم سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين بسم الله 8واں ہفتہ مضمون ہے اردو ادب، سبق ہے بیٹے کی قربانی، جماعت ششم، اور میں آپ کی ٹیچر سائمہ۔ نظم جو ہے بیٹے کی قربانی، اس کے جو شاعر ہیں حفیظ جلندری ہیں۔ نظم بیٹے کی قربانی شاعر حفیظ جلندری نے لکھی ہے، اور یہ ہمارے سریر خامہ کا صفحہ نمبر 6 تا 18 پر موجود ہے۔ حفیظ جلندری کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں اور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ بھی شاعر حفیظ جلندری نے لکھا ہے۔ اس جو ہے پہلے ہم نظم کی جو ہے بلند خوانی کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود کو آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کی حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا۔ اچھا یہاں سے سٹارٹ نہیں ہے، یہ ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ فرسٹ لائن مس ہو گئی ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود کو آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔
اچھا، یہ حضرت پدر ہے باپ کو کہتے ہیں. اس میں باپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور شاعر بتا رہا ہے کہ ایک زندگی کا نرالا باپ، یعنی کہ ایک عجیب سبق ہے. عجیب باپ کہتے ہیں سبق کو، کہ میں خود آپ یعنی کہ باپ جو ہے وہ خود ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس خواب میں. اور یہ کہتے کہ میں تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. باپ کہہ رہے کہ میں تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر. فرمانے باری اللہ کا حکم. سعادت مند کہتے ہیں خدمت گزار کو، فرما بردار کو. زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک. رضا جوئی یعنی کہ رضامندی حاصل کرنا، منظوری حاصل کرنا. یہ جرت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. بیشتر کہتے ہیں پہلے. عجب بشاش تھے، بشاش یعنی خوش و خرم تھے دونوں رضائے رب عزت پر، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر. رضائے رب عزت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو. تعمیل یا تذبذب. تعمیل یا تذبذب کا مطلب سوچ بچار کرنا، سوچنا کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. صورت شکل کو کہتے ہیں. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ اے باپ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں اس میں راضی ہوں، میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں، آپ اس میں مت سوچئے. کیونکہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہے، صابر ہے. خدا کے نام پر بندے پہ تعمیل حاضر ہے. تعمیل یعنی عمل کرنا. مگر آنکھوں پہ اپنی پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا. مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھلائے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھی ان کو پسند آئی. اب جو بیٹا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آنکھوں پہ جو اپنی پٹی باندھ لیجئے گا اور میرے ہاتھوں پہ اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا. مبادہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری شکل نظر آئے، میری صورت نظر آئے تو آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے اور کہیں آپ جو ہے میں چھوٹ نہ جاؤں، ہاتھ آپ کی کانپی نہیں. پسر کہتے ہیں بیٹے کو. پسر یعنی بیٹے کی بات سن کے باپ نے تعریف کی، کیونکہ پسر نے جو باپ سے کہا تھا کہ مجھے رسی اور پٹی جو ہے ان کو یہ دونوں باتیں ان کی بہت پسند آئی. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے. چھری اس نے سنبھالی تو جھٹ قدموں پہ آ لیٹے. بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا. چھری پتھر پر رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ. نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. کہا جا رہا ہے کہ اب جو باپ اور بیٹا تھے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل دونوں تیار ہو گئے. چھری باپ نے سنبھال لی. اب اپنے بچھاڑا یعنی نیچے گرایا، اپنے بیٹے کو نیچے گرایا اور جو اپنا گھٹنا تھا وہ اس کے سینے معصوم یعنی کہ معصوم تھا، بچہ تھا تو اس کے سینے پر رکھا. چھری جو تھی وہ پہلے پتھر پر رگڑی تیز کرنے کے لیے نا، جیسے اب عید قرباں ہیں جو کسائی ہیں وہ اپنی چھریاں تیز کرتے ہیں. اب ہاتھ کو حلقوم کہتے ہیں گلے کو، حلق کو. زمین سہمی پڑی تھی کیونکہ یہ ہے ہی بہت دردناک منظر تھا، لیکن آسمان ساکن تھا، خاموش تھا، ٹھہرا ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی یہ نظارہ، یہ حیرت نظارہ نہیں دیکھا تھا. لیکن پدر تھا مطمئن، بیٹے کی چہرے پر بحالی تھی. چھری حلقوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا. کہا بس امتحان مقصود تھا اصرار و جرت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ.
مشیت کہتے ہیں خدا کی مرضی کو. اب خدا کی مرضی اس کا کیا ہوا کہ خدا جو دریائے رحمت تھا وہ جوش میں آیا کہ چھری بھی چل گئی، لیکن کیا ہوا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا یعنی کہ جسم کا باریک بال بھی نہ کٹنے پایا. اب کیا ہوا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے تھاما، حضرت کا ہاتھ تھاما حضرت اسماعیل اور بولا کہ بس آپ کا یہ امتحان تھا، یہ آپ کی قربانی اور جرت کا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت جو تھا وہ محفوظ رکھا، اور ان کی جگہ جو تھا وہ ایک دمبا جو تھا اس کے گلے پہ چھری جل گئی. اور اسی دن سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خطاب ملا، یہ ان کا خطاب ہے. اور خدا نے بھی آپ کے حق میں ذبیح اللہ فرمایا، یعنی کہ اس نظم میں شاعر ایک باپ کی بیٹے سے محبت اور بیٹے کی فرما برداری اور پھر ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنا خواب سنایا تو اس سارے واقعے میں کہیں تذبذب یا بے چینی کا شکار نہ ہوئے. باپ بیٹا دونوں نے رضائے خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیا، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا. عیدیں جو قرباں ہیں ہم وہ اسی سنت ابراہیمی کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں یہ جو ہماری نظم ہے یہ ہماری بلند خوانی میں سے میں نے لی ہے. اس میں ہم جو ہے الفاظ معنی اور سوال جواب نہیں کریں گے. یہ آپ لوگ بار بار مجھ سے میسج کر کے مت پوچھے گا. بلند خوانی کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی کرنا. ہم اس کا جو ہے کتاب کا جو کام ہے وہ کریں گے. آپ نے لیکن مشکل الفاظ کے معنی آپ لغت میں سے تلاش کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو پتہ ہوں گے. خلاصہ تبھی آپ کریں گے نا، خلاصہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے نظم کی پڑھائی پہ ہم نے تبادلہ خیال کر لیا، اس کا مفہوم سمجھ لیا. اب جو ہے ہمارے جو مشقی سوالات ہیں اس میں سے سوال نمبر 4 ہے کہ مدرجہ ذیل الفاظ کی مترادف تحریر کریں. اب مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو بولنے میں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس پہلا ہے فرمان مترادف اس کا کیا ہوگا؟ حکم. جرت بہادری. فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، اس کا مترادف بیٹا ہے. آسمان کا مترادف فلک. حلقوم کسے کہتے ہیں؟ گردن کو. نرالے کا کیا ہے مترادف؟ انوکھا. لہو کہتے ہیں خون کو. اور تعریف کا مترادف کیا ہے؟ تحسین. یہ آپ نے بک وقت جو ہے وہ ڈیٹ ڈال کے بک میں ضرور لکھنا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، سوال ہے ہمارا مدرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کریں. جو ہم نے نظم پڑھی ہے اسی میں سے ہمارے پاس یہ موجود ہے، اس میں سے ہم نے دیکھ کر سے کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈیش تھے. کیا تھے؟ پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم نے ڈیش دیکھا، خواب دیکھا تھا کہ وہ ڈیش کو ذبح کر رہے ہیں. کس کو ذبح کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. نمبر 3 ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کا حکم ڈیش کیا، قبول کیا. 4 پہ آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈیش کو آنکھوں پر ڈیش باندھنے کا کہا. تو اس میں حضرت اسماعیل نے علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کا کہا تھا. نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیش لینا چاہتا تھا. تو کیا لینا چاہتا تھا؟ امتحان. 6 پر آئیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً ڈیش ہو گئے، نازل ہو گئے. نمبر 7 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ڈیش ہے خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. اور نمبر 8 پہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ڈیش ہے ذبیح اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ نظم کے مدرجہ ذیل مصروں کو نثر میں تبدیل کرنا ہے. نمبر 1 ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں.
تو اس کا آپ نے جو ہے اس کو نثر میں کیسے تبدیل کرنا ہے کہ میں اس کو یہ جو نثر ہے، ٹھیک ہے نا، نظم مصرع، اس کو آپ نے نثر بنانی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کی جو ہے وہ اس کو نثر میں کیسے بناتے ہیں. کہ دیکھا یہ ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. صحیح ہے. اسی طرح نمبر 2 ہے رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی اب تک. اس کو آپ خود کریں گے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے. تو اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دونوں باپ اور بیٹے ہر طرح سے تیار ہوئے. دونوں باپ اور بیٹے اب ہر طرح تیار ہوئے. اس طرح سے بنانا، اپنی مرضی سے اس میں کوئی لفظ نہیں لگانا، اسی کو ہی آپ نے نثر میں تبدیل کرنا ہے الفاظ کو آگے پیچھے کر کر. 5واں ہے نا، اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. نمبر 6 ہے ہوئے جبرائیل حاضر اور تھاما ہاتھ حضرت کا. اس کے بعد جو ہے وہ نظم مندرجہ ذیل الفاظ کے 3 ہم کافی الفاظ تحریر کرنے. پہلا ہے ہمارے پاس خواب. اس کا میں آپ کو ہم کافیہ بتا دیتی ہوں، نواب، ثواب، جواب. سمجھ آگے نا. ہم کافیہ الفاظ جو ہیں جن کے آخر کے جو ورڈ ہوتے ایک جیسی آواز والے، ٹھیک ہے، آخر کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ملتا ہے. جیسے اس میں الف بے سب میں آ رہا ہے. اب آئی ہے لائی، پائی، نائی، ٹھیک ہے. معصوم، مغموم، حلقوم، ٹھیک ہے، معلوم. اس طرح صابر ہے، حاضر ہے، شاکر، جابر. تو یہ اس کے ہم کافیہ الفاظ تھے. یہ آپ نے یہ جو 4 کوسچن ہے، سوال نمبر 4، 5، 6، 7، یہ سارے جو ہیں آپ نے اپنی جو ہے تحریر خامہ کا جو صفحہ نمبر 18 ہے اس پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. اچھا بھائی، اب ہم اس سبق کے اخلاقی پہلو پہ آتے ہیں. نظم بیٹے کی قربانی کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر کسی کشمکش یا بے چینی کے بغیر صدقے دل سے احکام خداوندی کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نوازتا ہے اور اس کا دین اور دنیا اور آخرت میں اس کا کئی گنا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. والدین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اب ہم آ جاتے ہیں خلاصہ نگاری کی طرف. خلاصہ نگاری کے لیے سب سے پہلے نظم اور شاعر کے نام کا حوالہ دیا جاتا ہے. اشعار کو بغور پڑھنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ لغت میں سے تلاش کیے جاتے ہیں. پھر نظم کی ہر شعر کا مفہوم سمجھنے کے بعد ہر شعر سے متعلق اہم نکات تحریر کیے جاتے ہیں. تمام اہم نکات کی مدد سے نظم کو واقعے کی صورت میں تحریر کیا جاتا ہے. ایک ہی جملے کی بار بار تکرار سے گریز کرنا چاہیے اور واقعے کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہیے. یہ واقعہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سے پچھلی جماعتوں میں بھی اس کو پڑھا ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے اس کی خلاصہ نگاری کرنی ہے اور اس کو واقعی مختصر جو ہے آپ نے بیان کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ڈیئر طلبہ، آخر میں میرا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اپنے والدین کا حکم مانیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری میں ہے. نیک اور اچھے کام کریں تاکہ آپ اپنے والدین کے لیے باعث راحت اور اطمینان بن سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.